الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالحق وأتمنه على الوحي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون عزیز طلباء، معزز سامعین، یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نہ تمہاری آرزوئیں کام آئیں گی اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کا کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اسے بچا سکے۔ اور جو نیکیاں کرے گا، خواہ وہ مرد ہوں یا خواہ عورتیں، تو وہ مومن ہے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور رتی برابر ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب کہ نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کسی کی کام آئے گی۔ اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ اپنا ہی برا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان، دانشمند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ کے سلسلے میں وہ آرزوئیں رکھتا ہو، مطلب کچھ کرنا نہیں ہے، بس آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے دے، وہ دے دے، اونچا مقام عطا کرے، صدیقین شہداء کے درمیان اس کو جگہ دیں۔ یہ چند آیتیں ہیں جن آیتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دین کا مزاج کیا ہے۔ اس دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے امتحان کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
موت اور حیات کا سلسلہ چلایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اسی کا انجام بہتر ہوگا، وہ خوش انجام ہوگا، اور اس امتحان میں جو ناکام ہوگا تو کوئی بھی اس کو کامیاب نہیں بنا سکتا ہے، کوئی بھی اس کو اس کے برے انجام سے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارا معاملہ انسان کے اعمال پر ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جنت اور جہنم اس کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل یہی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ عمل اگر ہوگا تو انسان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سرخروئی اور کامیابی ہوگی۔ اور جو انسان اس دنیا میں نکما ہوگا، نافرمان ہوگا، خدا سے باغی ہوگا، خدا سے غافل ہوگا، اس کو ہرگز یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی ذریعے سے اس کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کسی کی نہیں ہوگی، انسان جو ہے وہ اس کا ساتھی ہوگا، عمل اس کا ساتھی ہوگا، اور عمل ہی کی سفارش کام آئے گی۔ ایک روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ان کو انذار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا، یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگوں، اپنی جان بچاؤ اللہ سے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یا بنی عبد المطلب اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جان بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، جو آپ کے چچا تھے، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ رسول خدا کی بیٹی، اپنے آپ کو بچاؤ، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اس دنیا میں جو مانگنا ہو مانگ لو، رشتے کے تعلق سے جو تم مانگو گی وہ دیں گے ہم، لیکن آخرت میں ہم تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے ہیں۔ یہ شروع کی بات ہے، جبکہ یہ آیت اتری تھی انذر عشیرتک الاقربین، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آخری بیماری مرض الموت، بیمار ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرما دیا تھا کہ وہ آپ کی جگہ پر لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو آخری دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہوئی اور آپ مسجد میں آنے لگے، اور صفوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے آپ ابو بکر کے قریب پہنچے۔ ابو بکر انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس طرح سے اللہ کے رسول ہی آ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، چنانچہ وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے، پچھلی صف میں۔ تو آپ نے ان کو اپنی جگہ پر پھر لا کر کے کھڑا کیا، اور آپ بیٹھ گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے رہے۔ ان کی امامت میں آپ نے بیٹھ کر کے
نماز ادا کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، فرمایا اے رسول اللہ اراک اصبحت صالحا، اللہ کے رسول میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے رہے، حجروں کے سے ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے رہے اور مختلف فتنوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آگے کیا کیا فتنے پیش آنے والے ہیں، ان فتنوں سے ہوشیار کیا اور فرمایا کہ کوئی مجھ پر کسی طرح کا اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ انی لا احل الا ما احل اللہ فی کتابی، میں نے کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال نہ کی ہو، اور کوئی ایسی چیز حرام نہیں کی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام نہ کیا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ حلال کیا ہے، جو کچھ حرام کیا ہے، وہ سب اللہ کی کتاب کے مطابق کیا ہے، قرآن کے مطابق کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس موقع پر مرض الموت میں آخری دن، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اعملا لما عند اللہ فإنی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اے فاطمہ رسول خدا کی بیٹی اور اے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، جو کچھ کر سکتی ہو کرو، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ کچھ آیتیں ہیں اور دو روایتیں ہیں، ان روایتوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کتنی خطرے میں ہے۔ انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ مستی کے ساتھ زندگی گزار دے، اس لیے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک گفتگو، ایک ایک کوشش وہ سب نوٹ کی جا رہی ہے اور اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس سے پہلے میں تم کو چوکنا کرنے کے لیے آیا ہوں، ہوشیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ دین کا تصور ہے۔ دین اسی طرح کا تصور دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اب اس تصور کے لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کیا رخ ہو، ہماری زندگی کا کیا رنگ ہو، اور ہم اپنے اوقات کو کس طرح سے گزاریں، اپنی زندگی کو کن چیزوں میں صرف کریں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، اور کس طرح سے آخرت کی پریشانی سے، آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہیں۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کے سوچنے کی چیز ہے، ہر شخص کے سوچنے کی چیز ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ آپ کے ایک خادم تھے ربیعہ ابن کعب اسلمی۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی وہ کہتے ہیں کہ کنت اخدم رسول اللہ واقوم له فی حوائجہ نہاری اجمع، میں دن بھر آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کی جو ضرورت ہوتی تھی میں فوراً اس کی تکمیل کے لیے دوڑتا تھا، آپ کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا تھا، آپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب آپ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں داخل ہو جاتے تو میں دروازے ہی پر رہتا تھا، آپ کے دروازے پر۔ اقول لعلھا ان تحدث لرسول اللہ حاجہ، میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں دروازے پر آپ کے رہتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عام طور سے آپ کا معمول تھا کہ جب سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ
اتنی بار اتنی کثرت سے آپ اس کا ورد کرتے تھے کہ مجھ کو سنتے سنتے کبھی نیند آ جاتی تھی اور کبھی میں سنتے سنتے تھک جاتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ٹل جاتا تھا۔ تو ایک روز کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کارکردگی سے، ہماری خدمت سے بہت خوش ہوئے۔ خوش تو آپ رہتے ہی تھے، اور خدمت کرنے والوں کو اور تمام ہی صحابہ کرام کو کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، اور بہت ہی میٹھی انداز سے آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یا ربیہ سلنی یا ربیہ اوتک، کہا کہ ربیہ مجھ سے کچھ مانگو، کچھ اپنی خواہش بتاؤ، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں، تم اپنی خواہش بتاؤ، جو تمہاری خواہش ہے مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ تو حضرت ربیہ بہت سمجھدار انسان تھے، ظاہر ہے کہ آپ کا جو خدمتگار ہوگا وہ سمجھدار ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انظرنی انظر فی امری، مجھ کو کچھ موقع دیجیے سوچنے کا، میں سوچ کے بتاؤں گا کہ آپ سے میں کیا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوچ لو، سوچ کے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو کہتے ہیں فکرت فی نفسی فعرفت ان الدنیا منقطعۃ زائلہ، میں بیٹھ کے سوچنے لگا تو مجھ کو یہ احساس ہوا، تاثر ہوا کہ یہ دنیا جو ہے تو رہنے والی چیز ہے نہیں، منقطعۃ زائلہ، یہ ختم ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رزق رکھا ہے وہ رزق ہم کو حاصل ہو رہا ہے، اور ہمارا سارا کام چل رہا ہے، زندگی برقرار ہے، تب اس دنیا کی کیا چیز آپ سے مانگی جائے۔ فقلت اصل رسول اللہ لآخرتی، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی کوئی نعمت مانگوں گا میں۔